الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چند دنوں سے میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں. باوجود اس کے کہ مجھے خود بڑی تکلیف ہے، لیکن الحمدللہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا میں کوشش کر رہا ہوں. تو اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ ایلا. جب اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات عطا فرمائیں اور کافی علاقے فتح ہو گئے، اسلام کا الحمدللہ بول بالا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اکٹھے ہو کے سوچا کہ ہم حضور پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اب تو الحمدللہ وسائل زیادہ ہیں اور ہمیں اخراجات کے لیے بالکل وہی کوئی چیز مل رہی ہے جو پہلے ملتی تھی. اگر ہمارے مہینے کے اخراجات کو بڑھا دیا جائے تو ہمیں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو اب بڑھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. تو کہا کہ ہم نے تو سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ تو اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم ایک سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں. اور پھر میں نہیں، مجھے اس دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے.
بس مجھے صبح کو مل جائے شکر ادا کروں، نہ ملے تو پھر آپ سے صبر کر کے سوال کرتا رہوں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کے بعد ایک بی بی صاحبہ کا بالا خانہ تھا، یعنی اوپر کمرہ تھا، ایک نیچے تھا، تو اس اوپر والے کمرے میں حضور تشریف لے گئے اور بتا دیا کہ اب میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا گھر میں، نہ کسی بیوی سے بات کروں گا۔ اب اس کا مختلف باتیں اڑنے لگ گئیں، تو بعض صاحب نے سمجھا حضور نے طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، بی بی حفصہ ان کی بیٹی تھی نا، حضور کی جو بیوی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے ہمیشہ تمہیں ڈانٹا ہے کہ اللہ کے نبی کو تنگ نہ کیا کرو، اگر تمہیں ایسی کوئی تنگی تھی تو مجھ سے مانگ لو۔ اور آگے بھی تو حفصہ تھی نا، حضرت عمر کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا آپ ہمارے خاندانی معاملات میں آپ کیوں دخل دیتے ہیں، ہم جانے حضور جانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو کے چلے گئے۔ آگے آئے، دیکھا تو مسجد میں، مسجد نبوی میں اور مقام صفہ پر صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو شریف آدمی کی ماں کو اگر طلاق ہو جائے تو روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تم نے حضور سے پوچھا؟ انہوں نے کہا حضور سے پوچھنے کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور بس بالا خانے میں بیٹھے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہیں آیا جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے آواز دی تو آپ کا خادم بیٹھا تھا، ایک صحابی، اس نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عمر علی بابک، عمر آئے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے دوبارہ آواز دی کہ میں ملنے کے لیے حضرت آیا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے، کیونکہ بڑے جہیر صوت تھے حضرت عمر، بڑی آواز بلند تھی آپ کی، آواز دی تو حضور نے کہا اچھا اس کو آنے دو۔ کہتے ہیں میں جب اوپر گیا تو میں حیران ہو گیا کہ چٹائی پر حضور سوئے ہوئے ہیں، ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے اور ایک ستو کی پوٹلی بندھی ہوئی ہے، یہ سارا کمرے میں جائیداد ہے حضور کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی جائیداد اور ان کے محلات دیکھیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، دین دنیا کے بادشاہ ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے دنیا میں ملے ہمیں آخرت میں ملے، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اس نے کہا جی میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایسی باتیں کی، اور میں نے پھر ایک بات یہ بھی سوچی کہ کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہو جائیں، حضور اداس پڑے تھے۔ میں نے کہا حضور عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا ہے، ہم قریشی لوگ تھے، ہم لکڑی کے ساتھ ان کو سیدھا کر دیتے تھے، آپ نے مارنے سے اور ان سے سختی کرنے سے منع کر دیا، اب ان کا دماغ خراب ہو گیا، وہ آپ کو ہی پریشان کر رہی ہے۔ حضور مسکرائے، حضرت عمر خوش ہو گیا کہ چلو حضور کی طبیعت تھوڑی سی بہل گئی۔
حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا حل طلقتن ازواجک یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر خوش ہوئے اور وہیں سے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو نیچے صحابہ نے بھی سنا، وہ بھی تکبیر کے نعرے میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور نے طلاق نہیں دی ہے، تو سب صحابہ مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو حضور کے فراق میں روز ایک دن گنتی تھی، بھی آج کتنے دن ہو گئے، آج کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے۔ 29 دن ہوئے تو حضور پاک اپنے بالا خانہ سے اترے، اور یہ آیت مبارک اس کو کہتے ہیں آیت تخییر۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبیوں کو، بیویوں کو اختیار دے دیں کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ مجھ سے طلاق لے لو اور دنیا بھی لے لو، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر اسی کوت لا یموت پہ گزارا کرنا ہوگا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک سب سے پہلے میرے گھر میں آئے آیت تخیر اترنے کے بعد، کیونکہ سب سے زیادہ حضور کی محبت بھی تو بی بی عائشہ سے تھی، حتیٰ کہ حضور نے اللہ کی درگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ عورتوں میں عدل کرو، میں سب میں عدل کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کی طرف دل زیادہ مائل ہے تو وہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو جب آئے حضور تو میں نے کہا حضور آج تو 29 دن ہے، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آپ نے مہینہ تو پورا نہیں کیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 کا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیات تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تمہیں دنیا کی زینت، دنیا کی دولت، دنیا کی شوکت چاہیے تو آ جاؤ، میں آسانی سے، آرام سے، عزت سے طلاق بھی دے دوں گا، اور آپ کی ضروریات جو بھی ہیں وہ بھی پوری کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، استعملی ابواک، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ فی ھذا استعمل ابوایا، اس مسئلے میں میں پوچھنے جاؤں والدین سے؟ اخترت اللہ و رسولہ، میں نے آپ کو، اللہ کو اور آخرت کو چن لیا۔ حضور خوش ہو گئے، اور ساتھ میں بی بی عائشہ نے یہ بھی کہا کہ مہربانی کر کے اور بیویوں کو نہ بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، اگر انہوں نے پوچھا تو میں بتاؤں گا، نہ پوچھا تو پھر میں نہیں بتاؤں گا، میں کیسے بات چھپا سکتا ہوں؟ ایک بی بی کے گھر میں حضور تشریف لے گئے، سب نے یہی پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کہا جو عائشہ کا جواب ہے وہی ہم سب کا جواب ہے، ہم اللہ کے رسول کو چنتے ہیں، دنیا کو نہیں چنتے۔ اس کو کہتے ہیں آیت تخییر، کہ اللہ نے خیار دیا کہ بھئی دنیا چنو یا آخرت چنو۔
اور اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دوسرے سفر میں ہم سفر میں تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سفر میں بھی پھر میرا ہار گم ہو گیا، کیونکہ بچی تھی نا، اصل میں چھوٹی عمر تھی، زیادہ خیال نہیں کرتی تھی اپنی چیزوں کا۔ میں نے آگے عرض کیا، میں نے کہا حضور ہار گم ہو گیا، اور وہ ہار میرا بھی نہیں ہے، میں نے تو مانگا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا تلاش کرو، صحابہ نے بھی تلاش شروع کر دی، اور حضور میرے خیمے میں تشریف لے آئے۔ میں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ میرے گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ لوگوں نے بڑا شور مچا دیا، صحابہ نے، کہ ابھی پانی نہیں ہے ہمارے پاس، نماز کا وقت آ رہا ہے، ابو بکر دیکھو تمہاری بیٹی نے اللہ کے نبی کو روک دیا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ وہ آئے میرے پاس اسی خیمے میں جہاں ہم تھے، اور اس نے مجھے یہاں اتنے زور سے مارا، میں نے بڑی مشکل سے چیخ بھی نہیں ماری اور ہلی بھی نہیں، تاکہ حضور کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا حبست الناس، لوگوں کو تم نے روک دیا ہے، اب نماز کا کیا ہوگا؟ یہاں جب ایک مسئلہ علماء نے لکھا کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو سمجھا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے جبریل بھیجا، اور جبریل نے جا کے حضور پہ یہ آیتیں پڑھی کہ اگر بیماری ہے، سفر میں ہو، یا آدمی نے اپنی بیوی سے مجامعت کی ہے، یا قضائے حاجت کے بعد آیا پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، تو قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ابو بکر مبارک ہو، ما ہی اول برکت کو، یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے تمہاری، پہلے بھی تمہاری وجہ سے کتنی رعایت ملی ہے امت کو۔ ابو بکر بھی خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، اور تیمم کیا، نمازیں پڑھی۔ جب اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے یا صحابہ عالم الغیب ہوتے، ان کو پتہ نہ ہوتا کہ ہار کہاں پڑا ہے۔ علم غیب جو ہے یہ خاص ہے، خدا ہے، اللہ کے سوا کسی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو خبر دے دیتے ہیں، ورنہ عالم الغیب ہونا جو ہے یہ صفت خدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو مسائل جو ہیں یہ بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہوئے۔ بی بی عائشہ پھر حضور کے بعد تقریباً 37 سال زندہ رہی، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ لیکن یہ جو حجرہ مبارک ہے، اس میں بی بی نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، حضرت عمر نے مانگ لی تو آپ نے دے دی۔ اب آپ کا جنازہ حضرت ابی ہریرہ نے پڑھایا، اور آپ کو دفن جو ہے جنت البقیع میں کیا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔